بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ تمام سامعین و حاضرین خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر تمام مسلمانوں کے دن ذکر و اذکار میں گزر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آج کی اس ویڈیو میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اور اس مرتبہ تو 12 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے، ایک تو جمعہ کی رحمت کا نزول اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول۔ سبحان اللہ، دونوں طرف سے ہی رحمتوں کی برسات ہے۔ تو اس دن کے حوالے سے آج کا وظیفہ لے کے آیا ہوں، اور اس ویڈیو میں آپ کو وہ وظیفہ بتاؤں گا جو رزق کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سب لوگوں کے لیے، جو رزق، کاروبار اور نیک حاجات کے لیے فکر مند ہیں، تو ان کی وہ تمام تر مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک اس دن اور اس مہینے کے صدقے تمام کی جائز مقاصد پورے فرمائے، آمین۔ تو اس دن 12 ربیع الاول اور جمعہ کے دن آپ نے کرنا کیا ہے، اور کس طرح سے وظائف کرنا ہے، اور کون سا درود پڑھنا ہے، کون سی سورہ پڑھنی ہے، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اور کس طرح سے اس وظیفے کو سر انجام دینا ہے، اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ میرے تمام بتائے گئے وظائف قرآنی ہی ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی میں سورہ بتاتا ہوں وہ بھی قرآن میں سے ہی ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی میں اسی حوالے سے بتا رہا ہوتا ہوں۔ آپ نے صرف اور صرف اسی مطابق کرنا ہے، لیکن اس سے پچھلے جو چیزیں میں احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے وظائف تو کر لیا، اپنے جائز مقاصد کے لیے وظائف تو کر لیا، لیکن وظائف کا کمپلیٹ نہ ہونا، مکمل نہ ہونا، اس کے پیچھے آپ کی ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ کلام الہی ہے، اور اس کے اندر اس کے کوئی بھی چانس ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو آپ غلط استعمال کریں، لیکن آپ نے جب اپنا مقصد اور اپنی حاجات ناجائز رکھیں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا، اگر پورا ہو بھی جائے تو اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو احتیاطی تدابیر اس کے اندر ضرور اپنائی جاتی ہیں، اور آپ نے گناہوں سے بچنا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے اپنے جو عمل کرنا ہے اس کو جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ تو 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینے میں 365 دن ہوتے ہیں، 12 مہینوں کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، اور سب سے اہم ترین اور رحمت والا اور بابرکت مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور سب اہم اور رحمت والا اور بابرکت والا دن اور رات 12 ربیع الاول کا دن اور اسی کی رات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت افروز ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت کے ساتھ ہی رحمتوں کی برسات تھی۔ تمام جہان کے اندر جتنے بھی اس وقت درخت تھے، پہاڑ تھے، پرندے تھے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کر رہے تھے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ تو ہمیں بھی اس مہینے کے اندر ذکر و اذکار میں درود کو اولین درجہ دینا چاہیے، ہر وقت ہمارے زبان کے اوپر درود و سلام ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہی درود ہمارے لیے آگے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ لیلۃ القدر کی رات کی بات کی جاتی ہے کہ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے، اس کے اندر 1000 راتوں کی نیکی اور رحمتیں اور برکتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اسی لیے تمام 1000 راتوں پہ یہ افضل رات ہوتی ہے، کیونکہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوا اور مکمل نازل ہوا۔ تو لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس کے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور 12 ربیع الاول وہ رات اور دن ہے جو کہ صاحب قرآن تھا، صاحب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیلۃ القدر قرآن کی رات۔ تو اب بتا دیں کہ سب سے زیادہ بابرکت اور افضل ترین دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی پیدائش اور ولادت کی رات اور دن ہے، کیونکہ اس دن صاحب قرآن کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی کمی کوتاہی نہیں چھوڑنی، اور اس دن آپ نے ذکر اذکار بھرپور اور جوش و خروش
اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور بالکل دل جمائی. ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھیان کہیں اور تسبیح ہاتھ میں ہو اور پھر رہی ہو، جس طرح سے عام ہوتا ہے. ہم دعا تو پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. دعا پڑھنا اور دعا مانگنے میں بہت فرق ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وظائف کرنے اور وظائف پڑھنے میں فرق ہے. ہم وظائف پڑھتے ہیں، اس پہ یقین بھی نہیں ہوتا، اور اس وظائف کے ہم مقصد پہ بھی پورا نہیں اتر سکتے. صرف ہم نے اپنی وہ ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے وظائف کر رہے ہیں، ہمارے خیال وہی ہے. آپ اپنے دل کے اندر محبت الہی اور عشق رسول تو پیدا کریں، تمام چیز آپ کے تابع ہو جائے گی. ہر وہ چیز جو آپ اللہ سے چاہیں گے آپ کو ملے گی. تب وہ ہوتا ہے آپ کا اصل مقام، اور آپ کے وظیفے اور آپ کی زبان کا اثر، اور آپ اپنے دل اور زبان کو ذکر الہی اور عشق مصطفیٰ سے خالی نہیں رکھتے. ہر وقت ذکر الہی میں اسے مشغول رکھتے ہیں. چاہے آپ کہیں دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذکر آپ کا دل پھر بھی کر رہا ہوتا ہے، درود و سلام پھر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، اور اللہ پاک پہ مکمل کامل یقین اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے. تب آپ یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اس مہینے کے اندر تو اتنا درود پڑھیں جو گننے میں بھی نہ آئے. گن کے پڑھنا سب کے لیے الگ الگ بات ہے، لیکن اگر چاہیں تو بغیر گنے پڑھیں. جتنا پڑھ سکتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آفس میں ہیں، کہیں بھی ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ نے درود و سلام ضرور پڑھتے رہنا ہے. ضرور پڑھتے رہنا. اپنے حاجت کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے اور کس مقصد کے لیے نہیں. تو آپ کے تمام مقصد جو جائز ہیں، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، تو وہ ضرور پورے ہوں گے. بس آپ یہ عمل تو کریں. درود تو اپنے زبان پہ لائیں، درود کا ذکر تو کرتے رہیں، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بھیجتے رہیں اس مہینے کے اندر. تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف. آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جمعہ والے دن 12 ربیع الاول کو کسی بھی ٹائم آپ نے باوضو ہو جانا ہے. غسل کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، کیونکہ اس دن ایسا پاک دن اور بابرکت والا دن ہوگا. آپ نے سب سے پہلے غسل کر لینا ہے، اور کوئی خوشبو جو عام گھر میں میسر ہو وہ استعمال کر لینی ہے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے. خوشبو لگا کے قبلہ کی طرف آپ نے منہ کر لینا ہے، اور جس طرف کعبہ شریف اور روضہ پاک ہے اسی طرف آپ نے منہ کر لینا ہے. اور آپ نے سب سے پہلے درود پڑھنا ہے. درود سن لیجئے گا. درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود تنجینہ. اگر درود تنجینہ نہ ملے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر. سورہ سے اول و آخر جو صورت میں نے بتانی ہے اس سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود تنجینہ. اگر وہ نہیں مل سکتا تو درود ابراہیمی. درود تنجینہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ درود تنجینہ ہے، یہ پڑھنا ہے. اگر درود تنجینہ نہ ہو تو آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 11 مرتبہ درود کے درمیان جو آپ نے سورت پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 300 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. تسبیح لے لینی ہے. 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ، بما بسم اللہ کے ساتھ ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص 300 مرتبہ آپ نے پوری کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی. اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے جانا. صرف بسم اللہ کا ذکر کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری، یہ پوری آپ نے پڑھنی ہے 786 مرتبہ. اس کے بعد آپ دعا کریں. انشاءاللہ آپ کا جائز مقصد، آپ کی جائز حاجت، خواہ وہ رزق کے حوالے سے ہو، وہ اولاد کے حوالے سے ہو، وہ گھر کے حوالے سے ہو، وہ کسی تنگی کے حوالے سے ہو، وہ قرض دار کے حوالے سے ہو، آپ مقروض ہیں، ہر وہ جائز حاجت آپ کی پوری ہوگی. لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، خشوع و خضوع سے کرنا ہے، اور اس کو مکمل کرنا ہے.
انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہماری اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ درود پڑھنے اور سلام پڑھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود اور عبادت پہ ہمارے سب گھر والوں کے جو جائز مقاصد ہیں وہ پورے فرمائے، آمین۔